السلام علیکم، میرا نام ہے ایمن اور آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں شہر دل ناول کی ایپیسوڈ 17۔ تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ اس کی چاہت کا صلہ یاد نہیں، یاد ہے جرم سزا یاد نہیں، توڑ کر ہم سفری کا رشتہ وہ کہاں چھوڑ گیا یاد نہیں۔ اپنے گرنے کا سبب یاد تو ہے، کس بلندی سے گرا یاد نہیں۔ یاد ہے اس کا بچھڑنا ہم کو، پھر ہمیں جو بھی ملا یاد نہیں۔ رات چونکہ وہ بہت دیر تک جاگی تھی، تبھی صبح آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے۔ اوپر مکمل طور پر خاموشی تھی۔ وہ فریش ہونے کے بعد نیچے آ گئی تو صحن میں بچھی چرپائی پر موبائل فون پڑا تھا جس پہ ایک غزل چل رہی تھی۔ وہ نظر انداز کیے کچن کی سمت پڑ گئی کہ ڈیوڑھی میں کھڑی بائک کو پائپ لگا کر دھوتے ہوئے ولید کو دیکھ کر وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ اس کا سیل فون اسی کا ہے۔ کچن صاف ستھرا تھا اور فضا کچن میں نہیں تھی۔ فضا فضا جب نیچے کے دونوں کمرے بھی چیک کر لیے تو اس نے برآمدے میں کھڑی ہو کر فضا کو آواز دی تھی۔ دادا اپنے کمرے میں سو رہے تھے جبکہ تعین ماں کا کمرہ خالی تھا۔ ولید کی کمرے اور بیٹھک میں اس نے اس لیے نہیں جھانکا تھا کہ وہاں فضا کی موجودگی کا امکان بہت کم تھا۔ ولید حسن نے اس کی پکار پر مڑ کے دیکھا۔ گلابی لانگ اسکرٹ اور بلو ٹاپ پہنے، لمبے بالوں کی چھٹی بنائے، سر پہ اونی گلابی ہوئی ٹوپی تھی۔ وہ کئی خوبصورت نازک سی گڑیا دکھائی دے رہی تھی۔ فضا گھر پہ نہیں ہے، اماں اور چاچی جان کے ساتھ ہراپا کی طرف گئی ہیں، شاید ثانیہ کی شاپنگ کے سلسلے میں۔ ولید حسن نے اس کی تسلی کی خاطر جامع اور تفصیلی جواب دیا تھا۔ وہ جب پانی کی دھار کے ساتھ بائک کی پہیوں سے گدے پانی کو بہہ کر تیزی سے نشیب کی طرف جاتے دیکھ رہی تھی، بری طرح سے جھٹکی۔ واٹ؟ یعنی وہ سب لوگ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے؟ پہلے زور سے چیخی تھی، پھر یہ انداز خود کلامی اور انتہائی غمگین ہو کر رہ گیا تھا۔ ڈونٹ وری، اشر کے علاوہ دادا بھی یہاں گھر پر ہیں۔ اسے لگا تھا وہ مسکرایا ہے۔ ایمان کا روم روم سلگ اٹھا۔ وہ پیر پر رکھتی ہوئی دوبارہ کچن میں جا گھسی۔ سوئی ہوئی ہی تھی نا، مر تو نہیں گئی تھی کہ مجھے ناشتہ بھی کرنا تھا؟ کم از کم کھانے کو تو کچھ دے جاتی مجھے۔ جانتی بھی تھی مجھے کچھ بنانا نہیں آتا۔ دھلے دھلائے برتن پٹکتے ہوئے وہ اتنی زور زور سے بول رہی تھی کہ بار ڈیوڑھی میں مصروف ولید تک اس کی آواز بآسانی جا پہنچی۔ اسے اس کے موڈ کی خرابی کا اندازہ ہوا تو پائپ پھینکا، نل بند کیا اور ہاتھ دھو کر کچن کی سمت پر آیا جہاں بڑبڑاہٹوں اور برتن پٹکنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ وہ اسے متوجہ کرنے کو ہنکارا۔ ایمان جو غم و غصے کی زیادتی میں اس کے وجود کو فراموش کر بیٹھی تھی، چونک کر متوجہ ہوئی اور سلگتی نظروں سے اسے گھورا۔ جی فرمائیے۔ عجیب انداز تھا، تنفر سے بھرپور۔ میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو۔ وہ بہت محتاط انداز میں بولا تھا۔ ایمان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا کریں گے؟ ناشتہ بنا کر دے سکتے ہیں مجھے؟ جی آئی تھنک۔ وہ مسکرایا اور آگے بڑھایا۔ فریج کھول کر انڈے اور ڈبی روٹی نکالی، ساتھ میں دودھ کا برتن بھی۔ تینوں چیزیں سلیب پر رکھی، پھر ماچس اٹھا کر مٹی کے تیل کا چولہا جلانے لگا۔ بلیک جینز جس کے پانچے فولڈ کر رکھے تھے، آسمانی شرٹ کے دونوں آستین کہنیوں تک موڑی ہوئی تھیں۔ ماتھے پہ بکھرے بال سمیت وہ اس عام سی ہولی میں بھی ہرگز نظر انداز کی جانے والا نہیں تھا۔ وہ اسی خاطر اپنا کام ادھورا چھوڑ آیا تھا اور اب اس کی بھوک کا خیال کرتے ہوئے خود اس کے لیے اہتمام کر رہا تھا۔ اس انداز کی یہ اہمیت اس کے اندر تک ایک انوکھا احساس جگانے لگی۔ پہلی بار ایمان کو اس کی جاذب نظر پرسنالٹی کا ادراک ہوا۔ وہ عجیب قسم کی کیفیت کا شکار ہوتی بے دہانی میں مسلسل اسے تکنے لگی۔ اور یقیناً یہ اس کی نگاہوں کے ارتکاز کا ہی نتیجہ تھا کہ سلائس گرم کرتے ہوئے ولید نے مصروفیت کے عالم میں سرسری سا سر اٹھا کر دیکھا اور اسے یوں یک ٹک نکتا پا کر ہلکا سا چونکا تھا۔ پلیز صرف 5 منٹ ویٹ کریں، وہ سادگی و متانت سے بولا۔ ایمان نے پھر فور نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا۔ یہ لیجیے آپ کا گرم گرم ناشتہ۔ وہ واقعی اگلے چند لمحوں میں ٹرے اسے سامنے لے آیا تھا۔ ہاف فرائی انڈا، سنکے ہوئے سلائس، چائے کا مگ اور دودھ کا گلاس۔ اسے دیکھ کر ایک گہرے تعجب نے آن لیا کہ یہ وہی ناشتہ تھا جو وہ ہر روز کرتی تھی۔ اس نے متحیر نگاہوں کو اٹھایا اور جیسے غائب سی ہو گئی۔ وہ جھک کر ٹرے اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس کا لمبا چوڑا و مضبوط وجود ایک لمحے کو صحیح گویا اس کے نازک سراپے پہ چھا سا گیا تھا۔ اس کے منہ سے اٹھتی آفٹر شیو لوشن کی مہک نے اس کے حواسوں کو جگڑ لیا تھا۔ محض ایک لمحے کی بات تھی، مگر وہ اسی ایک لمحے میں جیسے گم ہو گئی تھی۔ ولید حسن نے پھر سے پلٹ کر بہت سلیقہ مند صغر خاتون کی طرح دودھ کا برتن، بریڈ کا پیکٹ واپس فریج میں رکھے اور انڈوں کے چھلکوں کو کچن میں ہی سائڈ پہ دھری ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ دھونے والے برتن اٹھا کر سنک میں رکھ دیے
ہر شے پہلے کی طرح معمول پر آ گئی تھی، سوائے ناشتے کرنے والی کے۔ سنیں؟ وہ پلٹ کے دروازے سے نکل رہا تھا جب وہ بے اختیار پکار اٹھی تھی۔ جی؟ وہ وہیں سے گردن موڑ کر سوالیہ نظروں میں اسے دیکھ رہا تھا۔ انداز میں وہی بے نیازی اور ٹھہراؤ تھا۔ یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ وہ کچھ کہہ نہیں پائی تو ہونٹ بھینچ لی۔ مریض جیسے اس کی انکہی بات سمجھ کر رواداری سے مسکرایا تھا۔ آپ ہماری مہمان ہیں۔ آپ کی ضرورت کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری۔ نرمی سے اپنی بات مکمل کر کے وہ باہر نکل گیا تھا۔ ایمان سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگی، مگر یہ سچ تھا کہ دل کہیں اندر ہی اندر پہلی بار اس کی اچھائی کا قائل ہوا تھا۔ یہاں پہ کرتے ہیں ایپیسوڈ 17 کو ختم۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔